آج کل میرے پیارے وزیر اعظم صاحب پر بہت بڑی بڑی طاقتیں دباؤ ڈال رہی ہیں کہ انڈیا پاکستان کا دوست بن سکتا ہے، انڈیا سے تجارت پاکستان کے حق میں ہے یا اس کا فائدہ پاکستان کو ہو سکتا ہے۔ بس اسی سوال کے بارے میں سوچتا رہا اور آخر کار میں اس بات کے جواب کے لیے ایک بزرگ کے پاس چلا گیا۔ بزرگ سے کہا کہ آپ تاریخ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میری کچھ رہنمائی فرمائیں۔ پہلی بات جو اس بزرگ نے کہی کہ ایک ملک جس کی لیڈرشپ کسی کو بھی اس کا جائز حق نہیں دیتی، وہ آپ کی دوست کیسے بن سکتی ہے، یا وہ کیسے آپ کو تجارت میں معاشی فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ اس بزرگ نے جو پہلی مثال دی وہ جوناگڑھ کی تھی، جو پاکستان کا حصہ بننا چاہتا تھا، جس پر بھارت نے قبضہ کر لیا تھا۔ حیدرآباد دکن جو آزاد رہنا چاہتا تھا، اس کو بھی آزادی نہیں دی گئی اور ان کا حق بھی چھین لیا گیا۔ اگر بات کریں کشمیر کی تو وہاں کے لوگ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، یہ ان کا حق بھی تھا، لیکن بھارت نے ظلم و بربریت کے ذریعے لاکھوں کشمیریوں کو شہید کر دیا اور طاقت کے زور پر ان کی آزادی کو ختم کر دیا گیا، اور وہاں بھارت کا ناجائز قبضہ آج بھی قائم ہے۔ پاکستان کو ایک بار پھر دھوکہ دیا گیا اور خزانے کا کوئی حصہ نہیں دیا گیا جو کہ برٹش حکومت سے ملنا تھا۔ پاکستان میں جو چیز آئی وہ بھی توڑ پھوڑ کر بھیجی گئی۔ اس کے بعد پاکستان کو جو اپنے حصے کا پانی مل رہا تھا، بھارت نے ناجائز طریقے سے اسے بھی روکنا شروع کر دیا۔ ورلڈ بینک انٹرنیشنل لاء پر جو تقسیم ہوئی، اس پر بھی پاکستان کو بہت نقصان ہوا، کیونکہ پاکستان نے اپنے 3 دریا انڈیا کو دے دیے جو پاکستان میں آنا تھے، اور 2 دریا پاکستان کے پاس آئے۔ ان 2 دریا کا پانی بھی انہوں نے روکنا شروع کر دیا، وہ اس پر بھی کامیاب ہو گئے۔ جو ملک آپ کو اپنا پانی نہیں دے رہا، اس ملک کے ساتھ تجارت ہو سکتی ہے؟ اس تجارت سے آپ کو معاشی فائدہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ جو ملک ہر پلیٹ فارم پر پاکستان کی مخالفت کی بات کرتا ہو، پاکستان کو ختم کرنے کی سازش کرتا ہو، یہاں تک کہ ان کے ایک لیڈر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوول کہتے ہیں کہ پاکستان کو کیسے تباہ کیا جا سکتا ہے، وہ مسلسل پاکستان کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھارت صاف کہہ چکا ہے کہ پاکستان میں ہمارے را کے بہت سے ایجنٹ موجود ہیں۔ اندرا گاندھی اور اس طرح کے بہت بھارتی لیڈر فخریہ بتاتے ہیں کہ ہم نے مشرقی پاکستان کو سازش کر کے توڑ دیا، پاکستان کے 2 حصے کر ڈالے۔ اس کے بعد افغانستان اور ہر جگہ تخریب کاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کلبھوشن سے لے کر بھارت کے ایجنٹ پاکستان میں تخریب کاری کا منصوبہ بناتے رہے ہیں۔ جہاں تک تجارت کی بات ہے تو جو ملک آپ کو پانی نہیں دے رہا اور ہر چیز میں ہمیں نقصان ہی پہنچاتا جا رہا ہے، اس کے ساتھ تجارت ہو سکتی ہے؟ پاکستان نے جب سے بھارت سے ٹریڈ شروع کی، پاکستان کا نقصان بڑھتے ہوئے $2.5 ملین تک پہنچ چکا ہے، اور پاکستان بھارت کو یہاں سے کوئی ایکسپورٹ نہیں کرتا۔ انہوں نے کچھ ایسے بیریئرز لگائے ہیں، وہ انتہائی شاطر اور چالاک لوگ ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتے۔ 100 روپے کی چیز پر 40 روپے ٹیکس لگاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ صرف 40 روپے ٹیکس تو ہے، لیکن یہ 40% بنتا ہے۔ لیکن جب پاکستان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ یا تو ٹیکس بڑھا دیتے ہیں یا پابندی ہی لگا دیتے ہیں۔ اس لیے بھارت آپ کو کبھی بھی کوئی فائدہ نہیں دینے والا، اور یہ بہت سے لوگوں کی غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ بھارت ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے گا۔ ایسے اسمگلرز ضرور ہیں جو وہاں سے اسمگلنگ کرتے ہیں یا پھر کچھ چیزیں منگواتے ہیں۔ اسمگلنگ کے ذریعے ان کو تو شاید کچھ فائدہ ہو جاتا ہو، لیکن پاکستان کی معیشت کو بھارت سے تجارت کے نتیجے میں صرف اور صرف نقصان ہی پہنچتا ہے، تو وہ ان کی خام خیالی ہے۔ ہاں، بھارت نے ہمیں ایک فائدہ ضرور پہنچایا، اور میں یہاں بھارت کی لیڈرشپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ 2 کام انہوں نے ضرور ایسے کیے جس کی وجہ سے ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔
وہ دو کام یہ ہیں: 1992 میں بابری مسجد شہید کر کے بتایا کہ دو قومی نظریہ بالکل ٹھیک تھا اور مسلمانوں کی عبادت گاہیں محفوظ نہیں ہیں۔ دوسرا، انہوں نے گجرات میں مسلمانوں کا بڑے پیمانے پہ قتل عام کیا، جس کی سربراہی کوئی اور نہیں، موجودہ بھارتی وزیر اعظم جناب مودی کی سرپرستی میں ہوئی۔ اس سے پہلے بھی مسلمانوں کا قتل عام کروایا گیا، لیکن کیونکہ بھارت میں میڈیا آزاد نہیں، جس کی وجہ یہ سب چیزیں میڈیا پر دکھائی نہیں جاتی، لیکن کچھ چیزیں ریکارڈ کرائی جاتی ہیں، اور پھر یوں ہوا کہ مودی صاحب پر امریکہ نے پابندی عائد کر دی۔ تو اس طرح کی تاریخی چیزیں ضرور ہوئیں جن کی وجہ سے ہم انڈیا کے، بھارت کے مشکور ضرور ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بھارت کے ساتھ تجارت ہو سکتی ہے یا ہمیں کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے، ان کو بھارت نے اپنے ہی عمل سے اچھی طرح بتا دیا کہ بھارت نے امریکہ کو بھی سفید چونا لگایا یا ان کو شیشے میں اتارا اور کہا ہم آپ کے ساتھ بھی ٹریڈ کریں گے اور بہت سی چیزیں خریدیں گے، پر انتہائی چلاک اور مکار قوم بھارت کسی کا بھی دوست نہیں ہو سکتا۔ امریکہ سے نیوکلیئر ڈیل کی بات کی، ان سے وعدے کیے اور پھر ان کو دھوکہ دیا، نقصان پہنچایا۔ ایسا ہی تو ہے بھارت۔ اور آخرکار امریکہ کے سابقہ صدر جناب ڈونلڈ آر ٹرمپ نے بھی کہہ دیا کہ بھارت امریکہ کو مسلسل نقصان پہنچا رہا ہے۔ یہ تھے امریکہ کے سابق صدر کے الفاظ، جو نکلنے میں بہت دیر کر گئے۔ اس وقت تک امریکہ کو بھارت سے بہت نقصان پہنچ چکا تھا، اور پھر بھارت نے نیوکلیئر پلانٹ کا معاہدہ فرانس اور رشیا سے کر ڈالا۔ بھارت کسی ملک کا نہیں، اس نے ہر ایک کو نہایت چالاکی کے ساتھ دھوکہ دیا۔ وہ خود اپنے لوگوں کے ساتھ وفا نہ کر سکا۔ بیچارے سکھوں کے ساتھ 1984 میں جو انہوں نے سلوک کیا، کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں۔ جو ملک اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے مزدوروں کے ساتھ، اپنے کسانوں کے ساتھ وفا نہ کر سکے، ان کو فائدہ نہ پہنچا سکے، وہ ہمارے ساتھ تجارت کرے گا، ہمیں معاشی فائدہ پہنچائے گا۔ سوچنے کی بات ہے، ہاں سوچنے کی بات ہے۔ ہمارے لوگوں کو اس پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ وہ بھارت کہ جس کی فطرت میں صرف دھوکہ ہی دھوکہ ہے، وہ بھارت کہ جس کا پہلا وزیر اعظم اقوام متحدہ میں وعدہ کر کے آتا ہے کہ میں کشمیر میں رائے شماری کراؤں گا، سال گزرتے گئے، دن گزرتے گئے، کشمیریوں کی جان جاتی رہی، برہان وانی شہید ہوتے رہے، کشمیریوں کی عزت پامال ہوتی رہی، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں ڈھل گئے، اور آج تک رائے شماری کا وعدہ تو دور کی بات، اس بھارت نے رائے شماری کو کچرے کے ڈبے میں ڈال کر آرٹیکل 35A اور آرٹیکل 270 کو بھی ختم کر ڈالا۔ اس دھوکے باز بھارت سے کیا تجارت ہو سکتی ہے؟ مجھ سے بزرگ انتہائی حیرت سے پوچھتے رہے، کیا اس بھارت پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔